وہ کیسی فضا ہوگی جہاں رات کی تاریکی میں خیمے جلے ہوں، جہاں فرات کی موجیں ابھی تک پیاسے حصے کو پکار رہی ہوں۔ یہ 11 محرم ہے، وہ دن جب کربلا کی ریت ابھی تک تازہ خون سے تر تھی، وہ دن جب ایک ماں کی گود خالی ہو چکی تھی، ایک بہن کا بھائی لٹا چکا تھا اور ایک بیمار امام زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ دن کربلا کے بعد کا پہلا سورج لے کر آیا، مگر روشنی کے ساتھ درد کا وہ طوفان بھی لایا جو صدیوں تک بجھنے والا نہیں۔ 11 محرم کی صبح صرف ایک تاریخ نہیں، یہ مظلومیت، صبر، غیرت اور عزت کا وہ استعارہ ہے جو رہتی دنیا تک دلوں پر دستک دیتا رہے گا۔ اس دن نہ صرف حسین کی شہادت کا غم تھا، بلکہ اہل حرم کی اس قید کا آغاز تھا جہاں عزتوں کو سنبازار ننگا کیا گیا، چادریں چھینی گئیں اور نبی کے گھرانے کو زنجیروں میں باندھ کر بازاروں میں گھمایا گیا۔ مگر یاد رکھو، ظلم جیتا نہیں اور حق کبھی ہارتا نہیں۔ 11 محرم وہ دن ہے جب نیزوں پر سجے ہوئے سر بولنے لگے، جب زیب نے خاموشی کو توڑ کر یزید کے محل کی بنیادیں ہلا دیں۔ یہ صرف واقعہ نہیں، یہ وہ درس ہے جو ہر زمانے کے یزید کے سامنے، ہر دور کے حصے کو پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے جھکائیں اپنے دلوں کو، بچھائیں آنکھوں کے فرش پر اشکوں کا سجدہ اور سنیں وہ داستان جو کربلا کے بعد شروع ہوئی۔ 11 محرم کی سچائی، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس کی صبح نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر الفاٹتی دیکھا۔ یہ وہ دن ہے جس کی ہوا بھی غم سے بوجھل تھی۔ یہ 11 محرم ہے کربلا کے بعد کا پہلا سورج، جہاں صبر بول رہا تھا اور مظلومیت چیخ رہی تھی۔ آئیے سنیے وہ داستان جو صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے لکھی گئی ہے۔ کربلا کی خونچکا سرزمین پر جب 10 محرم کو غرون آفتاب ہوا تو اس کے ساتھ ہی ظلم و ستم کی ایسی رات آئی جو رہتی دنیا تک دلوں کو ہلا دینے والی بن گئی۔ عاشورہ کا دن ختم ہو چکا تھا، مگر ظلم کا باب بند نہیں ہوا تھا۔ 11 محرم کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو کربلا کے میدان میں ایک غیر معمولی سناٹا اور ایک ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات بھر کی ظلم و بربریت کے بعد صبح ایک نیا المیہ لے کر آئی۔ ہر طرف شہداء کی لاشیں بے کفن، بے گورو کفن تپتی ہوئی زمین پر پڑی تھیں۔ امام حسین، حضرت عباس، علی اکبر، قاسم، حتیٰ کہ معصوم شیرخوار علی اصغر بھی اپنے بابا کی آغوش میں خون میں لت پت پڑے تھے۔ ان اجساد مطہر پر نہ کفن تھا، نہ سایہ، نہ کوئی پرسان حال۔ یزیدی فوج نے 11 محرم کو اپنے ظالمانہ کام کو مزید بڑھایا۔ امام حسین اور ان کے رفقا کی لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ بعض لاشوں کو گھوڑوں سے رونڈنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کی جسمانی بے حرمتی مکمل ہو جائے۔ ایسی سفاکیت کی مثال شاید ہی انسانی تاریخ میں کہیں اور ملتی ہو۔ عمر بن سعد، جو یزیدی لشکر کا سربراہ تھا، نے حکم دیا کہ امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا جائے۔ باقی شہداء کے سروں کو بھی کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ ہر نیزہ ایک شہید کے سر کو الفاٹی، کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جو قافلہ اہل بیت کا رہ گیا تھا، اس میں صرف خواتین اور بچے تھے، اور امام زین العابدین جو شدید بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان سب کو قیدی بنا کر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ان کے خیمے جلائے جا چکے تھے اور اب انہیں بازاروں سے گزارنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ حضرت زینب، جو شہزادہ کونین تھیں، و فاطمہ کی بیٹی، اب مظلومیت کی چادر اوڑھے قیدیوں کی رہنما بن چکی تھیں۔ ان کی ہمت اور استقامت اس وقت کی سب سے بڑی طاقت بن گئی جب سب کچھ چھن چکا تھا۔ حضرت زینب نے نہ صرف اپنے خاندان کی حفاظت کی بلکہ یزیدی ظلم کے خلاف بلند ترین آواز بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے 11 محرم کی صبح یزیدی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر عزت و غیرت، صبر و استقامت اور علم و حکمت کی ایسی مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک یہ دن صرف غم کا نہیں بلکہ عظمت و شجاعت کا دن بن گیا۔ حضرت زینب نے ان ظالموں کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں ذلیل کر دیا؟ نہیں، تم نے صرف اپنا چہرہ سیاہ کیا ہے،
ہم تو سربلند ہیں کہ ہم نے دین محمدی کی حفاظت کے لیے اپنی عزیز ترین ہستیوں کی قربانی دی۔ 11 محرم کا دن اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ وہ دن ہے جب کربلا کے شہداء کے سر نیزوں پر بلند کر کے اہل حرم کے قافلے کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ حضرت امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، ان کی گردن میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا اور حالت نقاہت میں بھی ان سے انتہائی بدسلوکی کی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ان کی ماؤں کو تانے دیے گئے اور ان سب کو قافلے کی صورت میں کوفہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قافلہ جب کوفہ کے قریب پہنچا تو لوگوں کو خبر ہوئی کہ اہل بیت رسول قیدی بنا کر لائے جا رہے۔ کوفہ کے عوام جو پہلے یزید کے پروپیگنڈے سے متاثر تھے، اب یہ منظر دیکھ کر پشیمان ہونے لگے۔ حضرت زید نے کوفہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوفیو، تمہارے آنسو ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر تم نے واقعی ہمارا ساتھ دینا تھا تو کربلا میں دیتے، جب میرا بھائی حسین تنہا تھا، جب اس کا 6 ماہ کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا تھا، جب اس کے وفادار جانثار ایک ایک کر کے قربان ہو رہے تھے، اب رونا کس لیے؟ حضرت زید کی یہ جملے کوفہ کے عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ وہ ایک ایسی نڈر، بہادر اور باوقار خاتون بن کر سامنے آئیں جنہوں نے یزیدی سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں۔ ان کی بے باک خطابت اور قرآن سے استدلال نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 11 محرم کا دن صرف مظلومیت کا دن نہیں بلکہ بیداری کا دن ہے۔ اس دن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی گناہ ہے اور حق کے لیے آواز بلند کرنا ہی حقیقی عبادت ہے۔ امام حسین کی قربانی نے اسلام کو حیات بخشی اور حضرت زید کی خطابت نے اس قربانی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اگر حضرت زید کا کردار نہ ہوتا تو شاید کربلا کی حقیقت یزیدی تاریخ میں دفن ہو جاتی، لیکن ان کے الفاظ نے حسینیت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ 11 محرم الحرام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اہل بیت نے صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ قید و بند، تذلیل، بے حرمتی اور اذیت کے عالم میں بھی عزت، وقار اور حق کا پرچم بلند رکھا۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری شکست اصل میں فہم عظیم ہو سکتی ہے اگر نیت پاک ہو، مقصد دین ہو اور ارادہ استقامت سے بھرپور ہو۔ کربلا ختم نہیں ہوئی۔ ہر زمانہ، ہر صدی، ہر دور میں کوئی حسین اٹھتا ہے اور کوئی یزید سامنے آتا ہے، مگر فتح ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو سچ کہنے کے لیے سر دے دے مگر باطل کے آگے جھکے نہیں۔ آج بھی 11 محرم کا دن ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کے لاشے کو بے کفن دیکھا اور ایک بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو نیزے پر دیکھا، اور تب بھی ان کے لبوں پر تھا، اے رب، ہم نے تجھ کو راضی کر دیا، تاب ہم سے راضی ہو جا۔ کیا ہم ان کے ماننے والے ہو کر بھی خاموش رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف سن کر آنکھوں سے چند آنسو بہا کر حق ادا کر دیتے ہیں؟ نہیں، کربلا سنانے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ حسین فقط شہید نہیں، حسین ایک راستہ ہے، ایک سبق ہے، ایک مشن ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے تو آج، ابھی، اس ویڈیو کو صرف بند نہ کریں بلکہ دل سے اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لبیک اے حسین ضرور لکھیں، اسے شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو حق اور سچائی سے محبت رکھتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو، ہر ذکر، ہر صدا آپ کے دل تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائیں گے کربلا کی ایک اور روشن کرن، اہل بیت کی قربانی کی ایک اور جھلک اور حق کی گواہی کا ایک اور زخم۔ تب تک اپنے دل میں حسین کو بسائے رکھیں، اپنی زبان سے سچ کہتے رہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں ظلم کے خلاف خاموشی ظلم کا ساتھ بن جاتی ہے۔ یا حسین، یا زین، یا سجاد۔ اللہ کرے ہم بھی ان عاشقوں میں شامل ہوں جن پر کربلا کے قافلے کو فخر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔